بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم شہدائے کربلا میں سے ابو ثمامہ صاعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابو ثمامہ صاعدی شہدائے کربلا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ وہ دلاوران عرب اور کوفہ کے مشہور تابعین میں شمار ہوتے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے پر ان سے مل گئے اور مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مکہ سے کربلا آتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے کارواں میں شامل ہو کر بالآخر روز عاشوراء کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، ابو ثمامہ تابعین اور امام علی علیہ السلام کے ان اصحاب میں سے ہیں جنہوں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ تمام جنگوں میں شرکت کی۔ انہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ آپ حضرت معاویہ کے مقابلے میں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ تاریخی مصادر زیادہ تذکرہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور کربلا کے شہداء کے طور پر ملتا ہے۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد ابو ثمامہ امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے میں شامل تھے اور کوفہ میں سلیمان بن سرد خزائی کے گھر موجود تھے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے مکہ پہنچے تو امام کو خط لکھا۔ کوفہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے جب مسلم بن عقیل موجود تھے تو ابو ثمامہ لوگوں کی مالی امداد کو وصول کرتے اور جنگ کے حالات میں اسلحہ کی جمع آوری کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ ابن زیاد کے خلاف کوفے کے لوگوں کے قیام میں مسلم بن عقیل کی طرف سے تمیم اور ہمدان نامی قبیلوں کی سپہ سالاری ابو ثمامہ کے سپرد تھی، لیکن ابن زیاد کے لالچ دینے اور روک ڈالنے کی سیاست نے کوفے کے اہم قبیلوں کے سرداروں کو پراگندہ کر دیا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ابو ثمامہ ابن زیاد کے تعقیب کے تحت قرار پائے تو ابو ثمامہ چند روز کے لیے اپنے قبیلے میں روپوش ہو گئے، پھر نافع بن حلال کے ساتھ مخفیانہ کوفہ سے باہر نکل گئے۔ مکہ سے کربلا کے راستے میں امام حسین علیہ السلام کے کاروان میں شمولیت اختیار کر لی اور ان کے ہمراہ کربلا میں وارد ہوئے۔ واقعہ کربلا میں ابو ثمامہ سے مربوط واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ نے عمر بن سعد کے ایلچی کثیر بن عبداللہ شیبی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس مسلح آنے سے روکا اور عاشوراء کے دن ظہر کے وقت کی اطلاع لشکر کو دی، جس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائیہ کلمات کہے۔ ابو ثمامہ کی شہادت کی جزئی کیفیات تاریخ میں مذکور نہیں ہے، لیکن طبری کی روایت کے مطابق حر بن زید ریاحی کی شہادت کے بعد ابو ثمامہ نے اپنے مبارزے کو جاری رکھا یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ابو ثمامہ کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مکمل آگاہی اور مشتاقانہ امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں شہادت کو قبول کیا، اور ان کے ساتھ ابو عامر نہشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شہدائے کربلا میں سے تھے جنہوں نے واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں شمولیت اختیار کی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔